الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین نہج البلاغہ میں آج ہماری گفتگو سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع کے اوپر جناب مالک اشتر کو جو عہد نامہ لکھا اور امام علی علیہ السلام کا سیاسی موقف اس میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عہد نامہ مصر جیسی ریاست کو چلانے کے لیے یہ نوشتہ لکھا تاکہ مالک اشتر ان ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس ریاست کی تدبیر کر سکیں اور اس کو ادارہ کر کے چلا سکیں۔ دین اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو زمین پہ نظام بنایا ہے، اس نظام کا تقاضا یہ ہے کہ اجتماعی صورت میں معاشرے اللہ کی جانب گامزن ہوں، اور یہ عمل اس وقت تک برپا نہیں ہو سکتا جب تک حکومت قائم نہ ہو، اور حکومت جب تک قانون نافذ نہ کرے اور لوگوں کی تربیت نہ کرے تب تک یہ عمل انجام نہیں پائے گا۔ لہٰذا اس کو ترتیب سے اگر ہم ملاحظہ کریں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک معاشرے میں اجتماعی تبدیلی کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ حکومت اگر نہیں ہوتی اجتماعی تبدیلی برپا نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے مختلف افکار موجود ہیں۔ مثلا اہل سنت میں تبلیغی جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ تبلیغ کرتے رہیں یہاں تک کہ پورا کا پورا معاشرہ اور ریاست تبدیل ہو جائے۔ ہمیں نہ کسی انقلاب کی ضرورت ہے اور نہ کسی تحریک کی ضرورت ہے، صرف اور صرف سارے اپنے آپ کو اچھا کر لیں، لہٰذا وہ یہ پیغام دیتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد کا نظریہ تھا کہ خونی انقلاب نہیں چاہیے، ہمیں سفید انقلاب یعنی ایسا انقلاب جو پرامن انقلاب ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ خونی انقلاب ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر ہم اس بات کو قبول کر لیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر نہیں ہونی چاہیے تھی، جنگ احد، خود مکہ سے ہجرت، یہ تمام کی تمام خون ریزی جو ہوئی اور ایک طویل فہرست ہے شہدائے اسلام کی، تو وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال ان کا ایک نظریہ اپنے طور پہ موجود ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے واقعات اور احادیث سے جو تفکر ہمارے سامنے آتا ہے، اور مکتب تشیع میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفکر امامت کو عملی شکل دی، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک معاشرے کے اندر حکومت آ کے سب سے پہلے قدم اصلاح کا اٹھائے گی۔ اگر آپ ایک فرد میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر فردی تبلیغ کافی ہے، لیکن اگر آپ ایک معاشرے میں حکومت قائم کرنا ایک معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو معاشرے کی اصلاح حکومت اسلامی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ تقسیم ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ایک حکومت ہے، ایک معاشرہ ہے اور ایک ریاست ہے، تینوں کے احکام مختلف ہیں۔ ہم یہاں پہ حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم معاشرتی سطح پہ برائیوں کا قلع کما کرنا چاہتے ہیں تو حکومت لازم ہے۔ حکومت نہ ہو تو اصلاً ممکن ہی نہیں ہے معاشرتی سطح پہ اچھائیوں کو برپا کرنا اور برائیوں کو ختم کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوگا حکومت کیسی لائی جائے؟ حکومت انقلاب کے بغیر نہیں آتی۔ اسی انقلاب کو آپ تحریک کہتے ہیں، یعنی عوام کا تقاضا کرنا اس حکومت کا۔ انقلاب سے مراد کوئی چھاپہ بردار لشکر نہیں ہے، یا طالبان کی طرح کوئی جہادی گروہ بنا کے سرکش اور باغی ایک لشکر کشی کرنا، یہ مقصود نہیں۔ جب انقلاب اسلامی کہا جاتا ہے تو خالص اسلامی نظریات کی بنیاد پہ معاشرے کے نفوذ میں ایک تحرک کا برپا ہونا ہے۔ بعض اوقات لوگ اس لیے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مفادات حاصل کریں۔ ویسے آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ جب بندے قید ہو جائیں، زندانوں میں چلے جائیں یا لائٹ چلی جائے تو تب امام زمان علیہ السلام یاد آتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مفادات ہمارے حاصل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، توسل امام معصوم سے کرنا چاہیے، اعتقادات میں سے ہمارے ہے،
لیکن مفادات کی خاطر نہیں۔ امام علی علیہ السلام کو یہی شکوہ تھا جو نہج البلاغہ میں انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنے ذاتی مفادات کے لیے چاہتے ہو۔ اجتماعی حلقہ جات میں ناکام ترین روش ان افراد کی ہوتی ہے جو مفادات کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اور وہ صالح ترین افراد کو بھی نابود کرنے کا یا ناکام کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہی مفاد پرست طبقہ جن کے پیش نظر اپنا مفاد ہے۔ مثلا آپ ایک ادارے صورت میں موجود ہیں، آپ قوانین لاگو کرتے ہیں، ایک بندہ اپنے مفاد کی خاطر کہ یار میرا تو مقصد پورا ہو رہا ہے، وہ قوانین کے بارے میں رعایت نہیں کرتا، یا نہیں خبر نہیں دیتا، یا نہیں بتاتا، اصلاح کی کوشش نہیں کرتا۔ اس فرد کے اپنے مفادات پورے ہونے کی وجہ سے اس نے جو اصلاح کی کوشش نہیں کی، اس سے سب کا اجتماعی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سارے ہی اس میں مشکل میں پیش آئیں گے، کیونکہ آہستہ آہستہ وقت کھلے گا اور لاقانونیت زیادہ ہوگی اور وہاں پہ جرائم انجام پانا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے پاس جو ترتیب بنتی ہے وہ انقلاب سے حکومت اور حکومت سے قانون ہے، اور پھر قانون کے بعد ہمارے پاس مرحلہ آتا ہے کہ عوام الناس جو ہے وہ اللہ کی سمت میں جائیں۔ یہ ہمارے پاس مدارج ہیں۔ رہبر معظم نے بھی اپنے تقاریر میں کئی دفعہ یہ ترتیب بیان کی، اور اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بشریت کا سفر کتنا طولانی ہے، وہ فوراً حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ یہ فلسفہ تاریخ میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ ہر دور میں یہ بشریت کا سفر ارتقاء اور کمال کی طرف جا رہا ہے، تنزلی کی طرف نہیں جا رہا، یہ ارتقاء کی طرف جا رہا ہے۔ اگرچہ باطل بھی اپنے اوج کمال پہ پہنچ رہا ہے، لیکن حق بھی اپنے اوج کمال پہ پہنچ رہا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگوں کو نہیں مل سکتی تھی۔ یعنی اس زمانے میں شریعت محمدی اصلا نازل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ لوگوں کی سطح فکری اس قدر بلند نہیں تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ترتیب ذہن نشین رکھیں، انقلاب اسلامی یعنی عوامی تحرک، عوام کی خواہش لیکن خالص نظریات کی بنیاد پہ تحرک، نہ کہ مفادات کی خاطر، مجبوری کی خاطر، خالص نظریاتی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر یا خالص فکر اسلامی کی بنیاد پر ان کا ایک حکومت اسلامی کا تقاضا کرنا۔ یہ حکومت اسلامی استعمار آرام سے آپ کو قائم کرنے کبھی بھی نہیں دے گا، ہزارہا مشکلات کو کھڑا کرے گا، یہاں تک کہ ان استعماری پنجوں کو کاٹتے ہوئے یا شکنجوں کو ختم کرتے ہوئے کئی لوگوں کو اپنی جان کی قربانی دینا پڑے گی۔ جیسے پاکستان میں اگر ہم یہ تحرک نہ بھی برپا کریں، کتنی طویل ایک تعداد ہے جو شہید ہو چکی ہے۔ تو شہادت اس راہ کے اندر موجود ہے، شہادت سے گریز نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، انقلاب کامیاب ہو تو حکومت آ جائے گی۔ حکومت میں خائن افراد ہوتے ہیں، کرپٹ افراد ہوتے ہیں، حکومت میں سسٹم کو بچانا، حکومت کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑا چیلنج ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ جیسے ایران ابھی یہی جھیل رہا ہے، ایران میں انقلاب اسلامی کامیاب ہو گیا، حکومت اسلامی قائم ہوگی، لیکن حکومت کے اندر کرپشن، حکومت کے اندر کرپٹ لوگ، خود اس حکومت کو بچانا، یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، بہت بڑا چیلنج۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی یہی امور تھے کہ ایک انقلابی صورت برپا ہوئی پورے عالم اسلام میں، اور امام علی علیہ السلام کے پاس حکومت آ گئی، لیکن اس حکومت کو بچانا ایک مشکل کام پڑ گیا۔ اس قدر کرپشن، اتنی سازشیں، اتنی مکاریاں کہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں حکومت کو انہوں نے رہنے ہی نہیں دیا۔ لہٰذا یہ اگلا ایک چیلنج بن جاتا ہے جب حکومت حاصل ہوتی ہے۔ اب حکومت آیا جبر کر کے لوگوں کو منوائے، جیسے یہ لوگ آج کل تقاضا کرتے ہیں آج کے دور میں، اچھا رہبر معظم فلاں کو جیل میں کیوں نہیں ڈال دیتے، فلاں کو پھانسی کیوں نہیں چڑھا دیتے، فلاں کے ساتھ یہ کیوں نہیں کر دیتے، اتنی بڑی فوج بنائے تو یوں کیوں نہیں کر دیتے۔ تو وہ یہ ہمارے اپنے خیالات و تفکرات ہیں۔ دین اسلام جبر کے ذریعے سے ایک معاشرے کو ایک سطح سمت کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ امام علی علیہ السلام نے جبر کر کے تراویحوں کو ختم نہیں کیا، امام علیہ السلام نے جبر کر کے قوانین کو نافذ اس طرح سے نہیں کیا۔ بعض قوانین تو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہیں،
اس میں تو شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ تو جاری ہوں گے، لیکن جب ایک ریاست کو بنایا جاتا ہے، جیسے آپ ایک ادارہ بنائیں، اس ادارے کو بنائیں گے تو کتنے قوانین خود وجود دیتے ہیں، ضمنی قوانین جن کی اساس اور بنیاد وہی الہی قوانین بنتے ہیں۔ آپ ایک گھر کو وجود دیتے ہیں تو گھر کے اندر آپ بعض قوانین کو جنم دیتے ہیں۔ لہذا قانون ہمارے پاس ذریعہ ہے عوام کی سمت کو درست کرنے کا، وَإِلَّا ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ موجود نہیں ہے، جبر کے ذریعے سے نہیں ہوگا۔ قانون کے تابع کیسے کیا جائے؟ قانون کے تابع کرنے میں قانون کو ایک تو شدت سے لاگو کرنا اور کثیر تبلیغات اس میں بہت بڑی دخالت رکھتی ہیں، کیونکہ سازشیں ہر دور میں ہوتی رہتی ہیں اور وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ سازشوں کا دروازہ بند کرنے میں ایک بڑا کردار یہی تبلیغات انجام دیتی ہیں، لوگوں کو باشعور کیا جائے، لوگوں کو اہل فکر و نظر بنایا جائے، لوگوں کو عقل اور تعقل کی طرف لے کے آیا جائے۔ یہ مرحلے طے نہیں ہوں گے تو نقصانات در نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے ایک تمہید باندھی کہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ عہد نامہ کس سطح کے اوپر گفتگو کر رہا ہے۔ عہد نامہ میں جو امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو آیا وہ انقلاب اسلامی کے مرحلے پر ہے یا حکومت کے مرحلے پر ہے یا قانون کے نافذ ہونے کے مرحلے پر ہے یا قانون کے نفاذ کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف سمت اللہ کی جانب موڑ دینے کے مرحلے پر ہے، اور یہ کام اس زمین پر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کثیر جو ہیں وہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے کتنی بڑی خلقت آباد ہوتی ہے، یہ ہمارے علم سے باہر ہے۔ کتنے لوگوں کو رحمت الہی شامل ہوگی ماضی میں، یہ ہمارے علم سے باہر ہے۔ لہذا جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ایک عالمی حکومت کو قائم کریں گے تو امام علیہ السلام کی حکومت کی خصوصیات آپ پڑھیں، ان میں سے ایک خصوصیت ہے کہ عدل گھروں میں اس طرح داخل ہوگا جیسے گرمی اور سردی داخل ہو جاتی ہے۔ آپ تشبیہ دیکھیں گرمی اور سردی، جب گرمی ابھی آ رہی ہیں تو آپ وہ جگہ ڈھونڈ کے دکھائیں جہاں پہ گرمی نہ لگے آپ کو، باہر نکلے تب گرمی، گھر میں گھسیں تب گرمی، کمرے کے اندر جائیں تب گرمی، تو گرمی کیسے پہنچ جاتی ہے ہر جگہ؟ اسی طرح ٹھنڈ ہے، سردی ہے، سردی کیسے پہنچ جاتی ہے؟ اب امام اس طرح سے نظام کو نافذ کریں گے، امام زمان علیہ السلام، یہ حجت الہی کا نفاذ ہے، اس طرح نافذ کریں گے کہ عدل ہر جگہ پہ گھس جائے گا، ہر جگہ پہ عدل، یعنی قانون اور عدل و انصاف کے ذریعے سے اسلامی قانون، خالی قانون نہ کہیں بلکہ اسلامی قانون، الہی قانون کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح برپا کرنا۔ امام زمان علیہ السلام جو کچھ حکومت میں آ کے کریں گے، ہمارے لیے ایک یہ خود سوال بنتا ہے یا نہیں کہ امام کی روش کیا ہوگی، امام مہدی علیہ السلام کی، امام زمان علیہ السلام کی روش کیا ہوگی، کیسے امام حکومت چلائیں گے، کیسے لوگوں سے برتاؤ کریں گے، ایک سوال ابھرتا ہے یا نہیں؟ اس کا ہمیں بہترین جواب اسی عہد نامے میں مل جاتا ہے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق امام زمان علیہ السلام عمل فرمائیں گے۔ لہذا جو یہاں پر موجود ہے وہی حکومت کی جھلک امام زمان علیہ السلام میں نظر آئی۔ ہمارے پاس ایک بہترین یہ تجزیہ تحلیل کے طور پہ عہد نامہ تصویر کشی کرتا ہے مہدویت کے دور کی، کہ کس طریقے سے امام زمان علیہ السلام کی حکومت، امام کا مثلا عوام سے، رعیہ سے کیسا تعلق ہوگا، خواص سے کیسا تعلق ہوگا امام کا، امام کس جہت سے اور کس نگاہ سے لوگوں کو دیکھیں گے، کیسا رابطہ لوگوں سے رکھیں گے، یہ ایک اہم ہمارے لیے بات بنتی ہے۔ اب ہم آئیں اور عہد نامے کے اس حصے میں آج ہمارا موضوع شروع ہوتا ہے کہ حکومت جب قائم ہو کن لوگوں کو قریب کریں۔ اب ہمارے پاس چونکہ حکومت نہیں ہے، بعض تو آپ کے سامنے تجزیہ تحلیل پیش کیا جائے گا، بالآخر ایران اس انقلاب اسلامی کے بعد حکومت اسلامی کا ایک 40 سالہ تجربہ ہمارے پاس موجود ہے اور اپنے وطن عزیز کے حالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ان تمام گفتگو کے تناظر میں کچھ نہ کچھ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ غور و فکر یعنی تعقل کریں۔ ہم عقل و تعقل کے بارے میں وسیع پیمانے پہ پڑھ چکے ہیں۔ مثلا ابھی پاکستان کے اندر آپ مسئلہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مرکزی ہمارا بینک کی ابھی اغوا ہو گیا، وہ کسی اور غیروں کے ہاتھوں میں چلا گیا، غیر ہیں کہ جو ہمارے اب فیصلے کریں گے، یعنی گھر آپ کا، بیوی بچے آپ کے، اہل خانہ آپ کے،
لیکن آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یار گھر میں کیا لانا ہے، کتنے خرچ کرنے ہیں پیسے، کیسے میں نے زندگی بسر کرنی ہے، آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے، باہر سے آپ کو آرڈر جاری ہوگا ویسے آپ فیصلہ کریں گے۔ تو یہ ابھی ہمارا بینک پکڑ کے انہوں نے ان کے حوالے کر دیا ہے، اور پورے کے پورے ہمارے معاشرے میں ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی اور چیزیں، مثلا تعلیمی نظام اغوا ہے، سیاسی نظام اغوا ہے ہمارا، اسی طرح پارلیمنٹ کا کوئی حال نہیں ہے کہ کیسے اور کس طرح کے افراد آتے ہیں۔ آج اس سے ہمیں اپنی پارلیمنٹ کی بھی معرفت ہوگی کہ جو آج کا ہم ضابطہ پڑھیں گے عہد نامہ میں۔ ایک حالات ہمارے پاس ہیں، ہم سب کو تعقل کا موقع ہے، آپ خبر پڑھیں، اخبار پڑھیں اور واقعات پڑھیں، ان واقعات میں کیا رائے ہونی چاہیے، ان معلومات کی بنیاد پہ آپ آرام سے انتخاب کر سکتے ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ تجزیہ تحلیل نہیں کر سکتے، یہ تجزیہ تحلیل کی آپ لوگوں نے خود اپنے اندر صلاحیت حاصل کرنی ہے۔ ممکن ہے کہ چند اشتباہات ہوں، آہستہ آہستہ معیارات کو قوی کریں گے، معیارات پہ زیادہ غور و فکر کریں گے، اشتباہات دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاکم کے لیے مشاورت ضروری ہے یا نہیں؟ بہت ضروری ہے مشاورت۔ یہاں پہ آج ہمارے درس کا کل عنوان یہی ہے کہ مشاورت میں کس سے مشورہ لیا جائے، مشورہ جس سے لیا جائے گا اسے قریب کیا جائے گا یا دور؟ قریب کیا جائے گا۔ بس بعض ایسے افراد ہیں جن کو دور کرنا ہے، بعض ایسے افراد ہیں جن کو قریب کرنا ہے۔ ہمارے پاس حکومت کے علاوہ آپ اوورال دیکھ لیں، گھرانے کے اندر بھی یہی والے ضابطے جاری ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں آپ نے اپنے اہم مسائل کو حل کرنا ہے تو کیسے حل کریں؟ مثلا آپ شادی شدہ ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کس سے مشورہ کریں گے؟ اگر مشورہ نہیں کریں گے اور جس نے بھی جیسا مشورہ دیا اور جس کی طرف نفسانی ایک رجحان ہو گیا تو اور ہی فساد برپا ہوگا۔ ضابطہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس سے مشورہ لیا جائے اور کس کو قریب اپنے کیا جائے، کس سے دور ہوا جائے۔ کسی سے صرف سلام دعا تک میں نے رہنا ہے، اسے اپنے گھر میں زیادہ داخل ہونے نہیں دینا میں نے۔ اسی طرح آپ ایک مسجد سنبھالتے ہیں، آپ مدرسہ چلاتے ہیں، کوئی ادارہ بناتے ہیں، ادارے میں کن لوگوں کو آپ قریب کر دیں؟ ہر وہ بندہ کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ اسے قریب کر لیں، ہر وہ فرد کہ جو شہرت یافتہ ہے اسے قریب کر لیں، یا جس کے پیچھے لوگ ہیں اس کے قریب کر لیں۔ یہ ایک عام ہمارے ہاں سیاست شمار ہوتی ہے کہ لوگ جس کے ساتھ ہیں اس بندے کو قریب کرو تاکہ لوگوں تک رسائی حاصل ہو سکے۔ پیسہ جس کے ہاتھ میں ہے اس کے سامنے انتہائی متواضع بن جاؤ تاکہ ممکن ہے کہ وہ پیسہ آپ کو دے دے۔ یہ ایک عام سوچ ہے، امیر المومنین علیہ السلام اس سوچ سے موافق قطعاً نہیں ہے۔ جو بھی آتا ہے بڑے منصب کے اوپر اور جو بھی حکمرانی یا اقتدار میں آتا ہے وہ پہلا کام یہی کرتا ہے کہ اہل کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلقات آباد کرتا ہے اور اپنی تجوریاں خزانے بھرتا ہے، اپنے آپ کو مالدار کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑا دماغ نہیں چاہیے، ایک سادہ سا جس سے زیادہ سوچ بچار ہوتی نہیں ہے وہ بھی یہی کام کرے گا۔ معاشرے کے اندر چھوٹے ذہن والے یہ کام کرتے ہیں، بڑا ذہن جس کا ہوتا ہے، جو عقل و فکر والا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ تو ہمارے معاشرے میں آتے ہی چھوٹے ذہن والے ہیں۔ جیسے ابھی ایک اور پاکستان میں ایشو اٹھا ہوا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے فرزند ہیں، وہ گاڑی میں ان کی تصویریں اچھی اور بڑی بہترین گاڑیاں تھیں، تو ان کی گاڑی میں کچھ آ گئی تصویریں اور لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، کیونکہ لوگوں کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے، اور کروڑوں کی گاڑی میں اگر ملک کا حکمران کا بچہ پھرے اور سیرے کرے تو وہاں پہ اعتراض بنتا ہے یا نہیں؟ وہ کہیں گے یا مسئلہ ادھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور یہاں پہ لاکھوں کی خریداری کر کے جو مدیر صاحب ہیں ان کا بچہ آ رہا ہو، تو وہاں پہ ایک اعتراض تو بنے گا کہ بھائی جو لاکھوں تم نے خرچ کیے ہیں وہ ادھر عوام پہ بھی کچھ نہ کچھ خرچ کر دیتے۔ تو ان کے پھر اپنے غیر معقولانہ جوابات ہیں، انتہائی غیر معقولانہ۔ تو یہ جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ عہد نامے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کس ضابطے کا تقاضا کریں۔ بعض لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں اچھا ہمیں بھی کھلا دیتے تو ٹھیک ہے تم بھی کھاؤ، ہمارا بھی پیٹ بھر دیتے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ہم پیٹ بھر دیتے ہیں، آپ زبان بند کر لیں۔ یہ سیاستیں عام سیاستیں چلتی ہیں۔ جیسے ہمیں فضل الرحمان صاحب ہیں، ایک وقت بیان دیں گے کچھ، پھر 4 دن بعد کچھ، اور اپنی نجی محفلوں میں بھی کہیں گے سیاست ہی ہے۔
یا وہ اپنی زندگی میں خود عام کہتے بھی ہیں کہ میرے لیے جو معاویہ بن ابی سفیان ہیں وہ بھی صحابی تھے، تو میں انہی کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ وہ آئیڈیل ہے ان کے لیے، وہ ویسی شخصیت بننا چاہتے ہیں، ویسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو ضابطے ابھی ہم اس جگہ پہ پڑھ رہے ہیں یہ انسانی زندگی پہ اثر کرتے ہیں، چاہے وہ شاہ کی مانند اثنا عشری شیعہ اثنا عشری کا ٹائٹل لینے والا ہو، یا فضل الرحمان صاحب کی طرح سنی مولانا کا ٹائٹل لینے والا ہو، یا ہمارے حکمراں نواز شریف و خان صاحب اور اس طرح کے سیکولر ایک ضابطے کے اوپر زندگی بسر کرنے والے افراد ہوں، سب کی زندگیوں کو پرکھنے کا انداز ہمارے پاس یہی ہے جو امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ایک حکمران کو کیا عمل انجام دینا چاہیے، کن لوگوں کو قریب کرے، کن کو دور کرے، اداروں میں بھی یہی کام کرنا چاہیے، اپنے خاندان کو بسائیں تو تب بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ آئیں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ امام نے کس کو کہا ہے کہ جس کو قریب، پہلے اس کو بیان کیا کہ جس کو قریب نہیں کرنا۔ امام فرماتے ہیں کہ وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشْوَرَاتِكَ بَخِيلًا۔ تین افراد کو بڑی مذمت امام نے کی ہے، تین افراد کی، ایک ہے بخیل، دوسرا حریص اور تیسرا بزدل۔ تین افراد، ایک ہے بخیل، کنجوس جسے کہتے ہیں، پیسہ نکلتا ہی نہیں ہے جس کے پاس سے، اس نے خوب اپنے پیسے دبائے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے مسکینوں والی شکل بنا کے آ جاتا ہے، پوچھیں کہ یہ پیسے ہیں یا نہیں تو وہ توریہ کرتا ہے، کہتے ہیں میری جیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تھوڑی ہوشیاری سے پوچھے اچھا بینک میں کتنے ہیں آپ کے، پھر کہ جیب میں کچھ نہیں ہے تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو جائے۔ تو ایک ہے کنجوس، دوسرا ہے حریص لالچی، تیسرا ہے بزدل۔ یہ جو تین افراد ہیں اس سے امام نے بچنے کا خصوصی حکم دیا۔ یہ میں اس لیے تکرار کروں، انسانی زندگی میں یہی آس پاس کے افراد بعض اوقات بن جاتے ہیں۔ دوست ہے آپ کو نہیں پتہ لگے گا، یا بھائی ہے نہیں پتہ لگے گا، اصل میں بزدل ہے اس لیے ٹیڑے مشورے دے رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے مشورے جو ہیں وہ بزدلی والے ہیں، کیونکہ وہ خود بزدل ہو چکا ہے، وہ نہیں قبول کرے گا۔ آپ کہیں گے یار تم بزدل ہو، کہے گا نہیں نہیں میں تھوڑی ڈرتا ہوں۔ پھر کہیں گے اچھا یہ کام کرو، وہ کام بھی نہیں اس سے ہوتا۔ یعنی بزدل ہمیشہ یہ تھوڑی ہوتا ہے گھر سے باہر، گیٹ سے باہر نہیں آ سکتا، گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ہر کام کے اعتبار سے بزدلی ہوتی ہے، ہر کام کے۔ مثلا بعض کام ہیں نیکی کے کام کے اعتبار سے بزدلی، بعض کام ہے جس میں لوگوں کی طعنہ تشنیع برداشت کرنے پڑے گی، تشنیع کے اعتبار سے بزدلی۔ بعض جگہوں پہ جان جانے کا خطرہ ہے، جان جانے کے اعتبار سے، بعض جگہ مال کا خطرہ ہے، تو جہاں شجاعت کا مورد ہے یہ بزدل انسان وہاں پہ خود بھی ڈگمگایا ہوگا، آپ کو بھی ڈگمگا دے گا۔ بس یہ تین ہیں۔ اب آئیں ان کی صفات ہم ڈائریکٹ نہج البلاغہ سے ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ روایات اس امر میں اتنی واضح ہیں کہ شاید کسی اور کلام کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اور یہ والا اب آپ عنصر دیکھیں گے ہمارے معاشروں کے اندر کہ کیسے حکمرانوں کے گرد کیسے افراد ہیں، اور اس میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ امام فرماتے ہیں وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشْوَرَتِكَ بخیلاً، تمہارے مشورے میں بخیل کو تم نے داخل نہیں ہونے دینا، قریب بھی نہیں آنے دینا۔ يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ، وہ تمہیں جود و سخا سے روک کے رکھ دے گا۔ يَعْدِلُ عَنْهُ، عدلہ يَعْدِلُ عَنْ کے ساتھ ہے تو منہ پھیرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ وہ تمہیں کیا کرے گا؟ فضل سے، بھلائی سے اور فضل سے تمہیں روک دے گا، منہ موڑ دے گا۔ بخیل ایک خاص صفت کا نام ہے، اس کی تشریح تھوڑی بعد میں کرتا ہوں، ابھی آگے ہم پڑھ لیں حصہ۔ وَيَعِدُكَ الْفَقْرَ، اور فقر کے تمہیں خوب دلاسے دلائے گا، یعنی ڈرائے گا کہ غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، بیچارے بن کے رہ جاؤ گے۔ مثلا بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی فقیر کو بچے نے پیسے تھوڑے دے دیے تو والدین کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے تم میں، کیسے پیسے بچاؤ گے پھر؟ تو وہ پیسے بچانے کو عقل شمار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ غریب کی مدد کرنا عقل ہے، نہ کہ غریب کے اوپر پیسے بچانا عقل ہے۔ آگے دیکھیں وَلَا جَبَانًا يُضْعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ،
بزدل سے تم مشورہ اسے قریب نہ آنے دینا، بزدل سے مشورہ نہ کرنا، بزدل سے نہ پوچھنا۔ وہ کیا کرے گا؟ امور میں تمہیں کمزور کر کے دکھا دے گا۔ جتنے مہمات ہیں ان مہمات میں، یعنی بڑے بڑے مسائل ہیں، ان بڑے بڑے مسائل میں تمہیں کمزور اندر سے کر دے گا، اتنے تمہیں ڈراؤنی چیزیں بتائے گا، مختلف طرح سے تمہیں ڈرائے گا، یہاں تک کہ تمہاری ہمت ہی پست ہو کے رہ جائے گی۔ بعض ہوتے ہیں نا ہمت پست کر دینے والے، ہر شعبے میں ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کسی سے کہیں کہ میں بالفرض کفایہ پڑھنا چاہتا ہوں، پہلے ایک کہا لگائے اور پھر کہے کہ تمہیں کچھ آتا ہے، کہیں گے یار یہ تو ہمت ہی اندر سے جواب دے گی کہ میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا کچھ۔ تو یہ جو ہمت پست کر دینے والے ہیں ان کے قریب نہ جانا۔ وَلَا حَرِيصًا يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَ بِالْجَوْرِ، اور کسی لالچ سے مشورہ نہ کرنا، وہ ظلم کی راہ سے مال بٹورنے کا تمہیں تمہاری نظروں میں سجا دے گا، ظلم کے طریقوں سے مال بٹورنے لگ جاؤ۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں ان البخل والجبن والحرص، کہ کنجوسی، لالچ اور بزدلی دیکھنے میں کیا ہے؟ غرائز و شتہ، مختلف قسم کی صفات ہیں، تینوں مختلف قسم کی صفات ہیں۔ یجمعها سوء الظن باللہ، لیکن سب کی سب ایک امر قبیح کے اندر مشترک ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ پہ سوء ظن۔ اللہ پہ سوء ظن رکھنا شروع کر دو گے۔ انسان اگر اللہ پہ سوء ظن کرے تو یہ سوء ظن اللہ پہ رکھنا یہ منافقین، فاسقین، مشرکین کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ سوء ظن بہت عام ہے۔ آپ بعض مثالوں کے پر غور کریں۔ آپ نے مثلا کسی جگہ جانا ہے اور آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہاں پہ ممکن ہے کہ جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکے، اپنے طور پہ حفاظتی تدابیر کی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یار آپ کے پاس دو میں سے ایک احتمال ہے، یعنی آپ نے اپنی حفاظتی تدابیر ساری مکمل کر لیں، اب آپ کو کہا جاتا ہے دو آپشن میں سے ایک آپشن ہے، یا تو آپ اپنے ساتھ مثلا کانوائے لے جائیں، مثلا 4 فوجی گاڑیاں، اور یعنی مزید آپ اس کا وہ لے لیں، مزید سیکیورٹی کو طلب کر لیں، یا یہ کہ آپ اللہ کے اوپر اعتماد کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو عموماً ہمیں کون سی چیز زیادہ دکھائی دیتی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا یار اللہ پہ جو جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آتا۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، جو اللہ پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہے وہ تو شہید ہو جاتا ہے، یا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے بیچارے کی جیب میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے سوء ظن۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی سوء ظن پھیلاتے ہیں، کیونکہ جو افراد اس طریقے سے گئے ہیں وہ عموماً افراد جو اللہ پہ توکل کر کے گئے ہیں اور اللہ سے حسن ظن رکھے، اللہ نے اسی کے مطابق کی۔ آپ اگر اپنی زندگیوں میں دقت سے جھانک کے دیکھیں تو ایسا ہے، دقت سے جھانک کے دیکھیں۔ لیکن جو اللہ کے اوپر سوء ظن رکھتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں ہدایت کی راہ سے اتر آتا ہے۔ تو اس لیے امام نے یہ فرمایا کہ یہ 3 امور دیکھنے میں الگ ہیں، بزدلی، لالچ اور کنجوسی، یہ 3 الگ الگ صفات ہیں، لیکن ان سب میں سوء ظن شامل ہے۔ مثال کے طور پہ بزدل کیوں بزدلی والے آپ کو مشورے دے رہا ہے، کیوں آپ کی ہمت کو پست کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں فرمائے گا اینڈ ٹائم پہ۔ اگر اس کا اعتماد ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا تو وہ اللہ پہ توکل کرتا، شجاعانہ قدم اٹھاتا۔ ایک بندہ کیوں کنجوس بن گیا، کیوں وہ بخیل بن گیا، کیوں پیسے خرچ نہیں کرتا، کیوں وہ عطا نہیں کرتا، عنایات نہیں کرتا کسی پہ؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے میں نے خرچ کیا تو مجھے اور نہیں ملے گا، جتنا اللہ نے دے دی یہ میری بس لک تھی، قسمت تھی، چانس تھا، ہو گیا، اس کے بعد کوئی نہیں مجھے ملنا۔ سوء ظن وہ اللہ پہ کر رہا ہے۔ اگر اس نے ظن رکھا ہو کہ آج جس اللہ نے مجھے یہ رزق دیا ہے وہ کل مجھے دے گا، تو وہ یہاں پہ بخل نہ کرتا، کنجوسی نہ کرتا۔ اسی طریقے سے تیسرا ہے لالچ۔ ایک انسان ہے کیوں لالچ کرتا ہے زیادہ آ جائے؟ کیونکہ وہ سوء ظن کر رہا ہے کہ یار اس کے بعد نہیں ملنے والا، اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں رہنے والا۔ تو آپ نے دیکھا تینوں میں اللہ کے بارے میں سوء ظن ہے،
کیونکہ حکومت اللہ کے بغیر حقیقت میں نہیں چلتی، حقیقی حاکم اللہ ہے۔ اگر آپ نے معاشرے کے اندر اللہ کو حاکم نہ کیا پھر کون سا حاکم ہوا؟ پھر تو کوئی حاکم نہیں ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں کہ عہد نامہ کے آغاز سے تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، دین الہی کی اتباع ہے، عدل و انصاف کا حکم ہے، ادھر سوء ظن کی بات آئی، اللہ پہ سوء ظن رکھنے سے بچو۔ آپ یعنی خدا کی حاکمیت زمین پہ حقیقت میں برپا ہونی چاہیے، اور اللہ کی یہ حاکمیت اختیار سے انسان برپا کرے انسانی معاشرے، یہ ہمارے اہداف میں سے ہدف ہے۔ زندگی کے انسانی معاشرتی اجتماعی اہداف میں سے اصل ہدف کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کو اپنے اختیار سے حاکم مان لو اور اپنے اوپر حاکم بنا لو اللہ کو۔ اس لیے اب ایک حاکم ہمارے اوپر آیا، وہ اللہ کو ہمارے اوپر حاکم نہیں بناتا، شیاطین کو حاکم بنا دے گا۔ مثلا بزدلی کو حاکم بنا دیا، کنجوسی کو حاکم بنا دیا، لالچ کو حاکم بنا دیا، تو پوری رعایا انہی دیگر خداؤں کے ذیل میں زندگی بسر کرے گی۔ ایسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ 3 صفات اہم صفات ہیں۔ اس کے بعد امام چند اور وزیروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں قریب نہ آنے دینا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال ادھر پیش کرتا ہوں کہ بزدلی کی کیفیات کتنی خطرناک نکلتی ہیں۔ مثلا پاکستان کی تاسیس جب ہوئی اور پاکستان اس دنیا کے اندر رونما ہوا، تو جو حکمران طبقہ تھا، کیونکہ وہ اللہ کو حاکم نہیں انہوں نے بنایا، جب اللہ کو حاکم نہیں بنایا تو پوری ملت کو فروخت کر کے آقا امریکہ کو بنا دیا۔ لیاقت علی خان صاحب اور خود سازش کے ذریعے مار دیا۔ جب انہوں نے امریکہ کو حاکم بنا دیا تو امریکہ نے بھی اس طرح چلاکی سے اسے مارا کہ باغ کے اندر تقریر کر رہے ہیں تو جس نے گولی چلائی ہے تو وہ قبل اس کے کہ بھاگے اسے بھی مار دیا پیچھے سے۔ تو یعنی وہ جس نے گولی چلائی تھی اس کا بھی منہ بند۔ اب اس کو کس نے مارا وہ کچھ پتہ نہیں، اور اس نے کیا کیا، پوری کی پوری قوم کو کیا حاکم قوم بنا دی، امریکہ کو۔ امریکہ کے ادھر مثلا حاکم بنانے سے اس طرح نہیں ہے کہ اس نے کوئی سائن خالی کر دیے تو حاکم بن گیا۔ مثلا یہاں پہ نظام امریکی لے آیا، امریکہ کے معاہدے امریکہ کے ساتھ کر لیے، امریکہ سے قرضے لے لیے، امریکہ کے ساتھ مثلا فوجی جو ہیں وہ ٹریننگ کی ورک شاپیں رکھ لیں، امریکہ سے تجارتیں شروع کر دیں، ہر چیز میں امریکہ کو داخل کر دیا۔ اب جب ہر چیز میں داخل ہو گیا تو قوم اب اس کے ہاتھوں میں پس رہی ہے، وہ آقا اور حاکم بن گیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا، یہ جو انسانی حاکم آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کو، اس کو حاکم کرتا، تو پاکستانی قوم غلام بن گئی۔ امریکہ آل سعود کی غلام، ایک عرصے سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب جب یہ غلام بن گئے تو غلام حکمرانوں کے کیا انداز ہوتے ہیں، ان اندازوں کو آپ دیکھیں کہ یہ امریکہ کے مسائل تھے، طالبان امریکہ نے حقیقت میں بنوائے، اسلحے کی دوش کے اوپر اسلحے کا تبادلہ ہوا، روس کو وہ نیچے دکھانا چاہتا تھا تو ملی بھگت کی امریکہ نے افغان اور پاکستان کے ساتھ، اور بڑا لالچ دے کے اسلحے کا یا پیسے کا لالچ دے کے وہ اس خطے کے اندر رسوخ حاصل کر گیا۔ اب جب انہیں سمیٹنے کی باری آئی تو مشرف صاحب کا دور تھا۔ مشرف صاحب کے ذمہ یہ لگا کہ طالبان کو سمیٹا جائے۔ 5 خودکش حملے ہوئے، 5 میں ہی بچ گیا مشرف۔ بہرحال اسی اثناء میں امریکہ کے ساتھ تھوڑی ٹسل ہو گئی۔ اس ٹسل کے دوران اس کا ٹی وی کے اوپر باقاعدہ لائیو یہ انٹرویو چلا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کے سامنے مجبور ہیں، ہم اپنے وطن کو عراق نہیں بنانا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا وطن عراق بن گیا۔ اب یہ ایک ایسا جرنیل کہہ رہا ہے کہ جو اس نے 3 جنگیں لڑی ہیں، پاکستان کی 3 جنگیں وہ لڑ چکا ہے۔ وہ 48 میں بھی تھا، وہ 65 میں بھی تھا، 71 کی جنگ میں بھی تھا، اور ایس ایس جی کمانڈو ہے کہ یہ سخت ترین ایک فوج کا حصہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہی فورسز کے اندر ایس ایس جی کمانڈوز ہوتے ہیں، اس سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن اس کی بزدلی کی حالت دیکھیں کہ 20-22 کروڑ عوام کا سودا کس طریقے سے کر رہا ہے۔ اس کے سامنے حزب اللہ کی مثال نہیں ہے کہ ایک وطن کے اندر 60-65% لوگ اور قلت کے ساتھ ہیں، چاہے 45-55 لاکھ افراد ہیں، اور اسرائیل جیسی ایک سپر پاور اس کے اوپر حملہ کرتی ہے،
اور پوری دنیا کا تمام استعمار امریکہ اسرائیل کے ہمراہ ہے۔ یہاں تک کہ سعودیہ کے مفتی یہ حضرات کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کا حزب اللہ کی مدد کرنا شرعاً حرام ہے، اور اسرائیل کے حق میں انہوں نے فتویٰ دیا سعودی عرب کے، یہ فتویٰ کیونکہ ہم سن رہے تھے ڈائریکٹ، تو وہ ٹی وی پہ بار بار چل بھی رہے تھے، یعنی پورے اسلامی ممالک میں بھی جو استعماری حکومتیں وہ بھی ساتھ۔ لیکن یہ حزب اللہ کے ان 50-55 افراد میں 50-55 لاکھ میں کتنے ہوں گے یہ لوگ کہ جو حزب اللہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں؟ ان کی کل رسمی فوج 25,000 تھی، اس سے زیادہ افراد نہیں تھے۔ وہ جب اللہ کا نام لے کے استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے اور کہہ چکے کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت دکھائی، تو اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی فتح اللہ ہے و نصر اللہ، کہ یہ اللہ کی فتح اور اللہ کی نصرت تھی۔ آخر یہ کیوں ہمارے سامنے نہیں ہے؟ چلو یہ تو مسلمان کہیں گے یار مسلمانوں میں ایمان کا مسئلہ ہے کہ ایمان ہو تو یہ کام ہو سکتا ہے، ان میں ایمان تھا، وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے شیاطین، دنیا بھر کے شیاطین کو شکست دی۔ ویتنام کی مثال لے لیں، ایک غریب فقیر ملک، امریکی ادھر اترے ہیں، وہ جنگل نہیں پار کر سکے، اتنے امریکی مرے ہیں ادھر، انہوں نے اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیا۔ عراق کی مثال اس وجہ سے ہمارے لیے نہیں بنتی، وہاں پہ صدام ایک ڈکٹیٹر امریکہ کا ایک پالتو تھا، اس نے امریکہ کے اشاروں کے پر اپنے ملک کو بھی برباد کیا، کویت کے اوپر حملہ کیا، ایران کے اوپر حملہ کیا۔ وہ تو اصلاً ایک انسان اسے کہنا مشکل ہے، وہ تو ایک امریکہ کا ہی بندہ کارندہ ایک ملک کے اوپر حاکم تھا، اس نے یہ کام کیا، اس کے ساتھ نہ قوم، نہ ملت، نہ کچھ اور تھی، وہ تو عالم اسلام کا قاتل تھا، ایک ملک کا قاتل نہیں، ایک قوم کا قاتل نہیں۔ اس کا جہاں جہاں پہ بس پڑا اس نے وہاں پہ بم برسا کے اس ملک کو تباہ و برباد کیا عراق صدام نے۔ لہٰذا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہے جبن، یہ ہے بزدلی، یہ بزدلی کے آثار ہیں کہ جو اس طرح سے پلان کرتے ہیں۔ ابھی یہ بزدلی ہے کہ جیسے مودی کو پھر قریب کر رہے ہیں، جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو رسوا کیا، اب اس کے ساتھ وہ معاہدے لکھ رہے ہیں۔ اور آپ ابھی مودی کے اوپر تھوڑا اعتراض کر کے دیکھیں، عمران خان اور مودی کے اس مسئلے پہ، ہمارے شیعوں کی عقل دیکھیں کہ کیسی ہے۔ وہ عمران خان کی حمایت میں کہیں گے اچھا ایران نے نہیں معاہدے کیے تھے، وہ اس کے اوپر آ جائیں گے بحث کرنے۔ یعنی سیاسی طور پہ یہ ہمارا ابھی، یعنی وہی بات کہ اگر آپ اعتراض کریں کہ دیکھو کہ یار معاویہ کے دور ہے اور معاویہ کیس و کسرہ سے اس طرح سے ارتباط قائم کر رہا ہے، وہ کہیں گے اچھا امام علی علیہ السلام فلاں عیسائی سے نہیں ملے تھے، فلاں یہودی سے امام علی علیہ السلام نے باتیں نہیں کی، معاویہ کی حمایت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک سیاسی لیول پایا جاتا ہے۔ یہ سیاسی لیول آپ کو طلاب میں اکثریت طلاب اس طرح کی نظر آ جائے گی، وہاں حمایتی بن جائیں گے عمران خان کے، تعویلات کریں گے، طرح طرح سے اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگ جائیں گے۔ یہاں پہ بزدل اگر حکمران ہو تو یہ نتائج نکلتے ہیں، اور اگر وہ بخیل ہو اور کنجوس ہو پھر تو دور کی بات، پاکستان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ وہ بخیل کے اعتبار سے چند امور دیکھیں اور اسی کے اوپر ہم اختتام کریں گے کہ میں آپ کے سامنے روایات کا ایک تعارف کراتا ہوں، کیونکہ یہ انسانی نفوس کو بیماریاں لگتی ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان لوگوں کو اپنے قریب نہ آنے دو مشورے کے اعتبار سے، یہ تمہارے قریبی نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی کنجوس ہے، پیسہ اس کی جیب سے نکلتا ہی نہیں ہے، یا علم اس کی پیٹ سے نکلتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر شے جو قیمتی ہے اس کے اعتبار سے بخیل ہوتا ہے۔ بعض لوگ بخیل ہوتے ہیں حق کو قبول کرنے کے اعتبار سے، اس سے قرآن نے شدید مذمت کی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اچھائی کو نشر کرنے کے اعتبار سے بخیل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ علم دینے کے اعتبار سے بخیل ہوتے ہیں۔ بعض کے پاس ہوتا ہی مال ہے، وہ مال دینے کے اعتبار سے بخیل ہوتے ہیں۔ تو بخل کی کل نفی ہے۔ البخل والشح، شح کہتے ہیں شدید حرص، قرآن کا لفظ ہے کہ مہاجرین جب گئے تھے مدینہ گئے مکہ سے، تو انصار وہاں پہ ہوتے تھے، تو انصار کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا زندہ رکھا ہے کہ وہ قرآن کی آیات میں یہ نازل ہوا کہ انہوں نے اتنی قربانی دی کہ جس کی انہیں اشد ترین ضرورت تھی وہ بھی انہوں نے مہاجرین کے اوپر لوٹا دی۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جو ان کے لیے شدید ان کی ضروریات میں۔ شح کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نارمل درجے کا حرص، صحیح ہے،
نارمل معتدل ہرس، یا ہے لالچی ہے، جیب سے پیسے نہیں نکلتے، مگر یہ کہ آپ نے گھما پھرا کے اس کو قائل کر لیا تو وہ کچھ نہ کچھ نکل آئیں گے۔ ایک ہے شدید، شدت، شدید بیمار ہوتا ہے نا، شدید مرض حرص ہو تو اسے کہتے ہیں شحیح۔ ایک ہے بخیل اور ایک ہے شحیح، یعنی اپنی چیز کسی کو دیتا ہی نہیں ہے، کوئی مانگنے کی آس پاس کی چیزیں بھی قرآن نے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ جو معون کہتے ہیں ضرورت کی چیزیں، عام گھروں میں ہوتی ہے نا ضرورت کی، مثلا پیالیاں پڑی ہوئی ہیں، ہمسایہ آتا ہے کہ یار پیالی دے دیں، تو وہ کہتا ہے کہ یار کوئی نہیں ہے پیالی وغیرہ، جاؤ، یہ ہے ضرورت کی چیزیں۔ کسی سے کہتے ہیں قلم دے دیں، کہتا ہے تمہارے پاس اپنا قلم نہیں ہے، جاؤ میں نہیں دیتا۔ ہوتے ہیں شحیح، بخیل، جو ضرورت کی چیز ہے، اسے کہتے ہیں شدت شحیح۔ امام علیہ السلام کی روایات دیکھیں، الکافی میں تقریباً 8 احادیث ہیں، میں صرف چند آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ زکوٰۃ کے ذیل میں، کتاب الزکوٰۃ میں، کیونکہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے بخل کی وجہ سے، جیسے آج کل خمس نہیں دیتے، بخل، انہیں لگتا ہے کہ پیسے ہمارے کم ہو رہے ہیں، یا اللہ کی راہ میں صدقات نہیں دیتے، مثلا نہ کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں، نہ خود کہیں جاتے ہیں کہ کہیں دوسرا ہمارے گھر نہ آ جائے، کیونکہ خود جب کھائیں گے تو پھر ان کے گھر بھی آ جائیں گے، تو وہ دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں، کسی کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہ زکوٰۃ کے ذیل میں باب وارد ہوا ہے الکافی میں۔ روایت دیکھیں کہ امام علیہ السلام فرماتے، امام صادق علیہ السلام اپنے اجداد سے، کہ وہ یعنی امام حسین علیہ السلام تک یہ نسب پہنچتا ہے، اور امام حسین فرماتے ہیں کہ ان امیر المؤمنین علیہ صلوات اللہ علیہ، امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ سمع رجلا، ایک شخص یہ کہہ رہا تھا، ان شحیح اغدر من الظالم، شحیح یعنی انتہائی بخیل، لالچ کے ساتھ بخل ہو تو اسے کہتے ہیں شحیح۔ ایک دفعہ بخل ہوتا ہے، لالچ بھی نہیں ہے، یعنی بہت سارا مال بھی نہیں چاہتا کہ یار میرے پاس بہت سارا مال آئے، بالفاظ دیگر ضروری نہیں ہے، کنجوس تب ہوتا ہے جب لالچی بھی ہو۔ بعض اوقات انسان کے پاس مال تھوڑا ہوتا ہے لیکن مرض لالچ ہے، اور مرض کنجوسی ہے، دینا کچھ نہیں ہے تھوڑا، یہ بھی نہیں چاہتا زیادہ آ جائے، لیکن وہ جو تھوڑا ہے اس میں بھی کنجوس ہے۔ ایک دفعہ لالچی کے ساتھ ہوتا ہے کیا؟ کنجوس۔ یہ جو لالچ کے ساتھ کنجوس ہوتا ہے یہ شدید کنجوس کہلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں شحیح۔ تو ایک شخص کے سے امام نے سنا کہ امام مثلا گزر رہے تھے تو سنا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو شحیح ہے یعنی شدید کنجوس، لالچی کنجوس ہے، وہ زیادہ بڑا مثلا دھوکے باز ہے ظالم سے بڑا دھوکے باز ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کذبتا، تم نے جھوٹ بولا ہے، ایسا نہیں ہے، ان الظالم قد یتوب ویستغفر ویرد الظلام علی اہلہا، ظالم ممکن ہے کہ کبھی توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور جو اس نے ظلم کیا تھا، چیزیں چھینی تھیں، وہ ان کے اہل کو واپس کر دے۔ والشحیح اذا شح، جب بخیل بخل اور کنجوسی کرتا ہے، منع الزکاۃ، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، والصدقہ، نہ صدقہ دیتا ہے، وصلۃ الرحم، نہ صلہ رحم انجام دیتا ہے، وقری الضیف، نہ مہمان نوازی کرتا ہے، ونفقۃ فی سبیل اللہ، نہ اللہ کی راہ میں نفقہ دیتا ہے یعنی خرچ کرتا ہے، وابواب البر، نہ لوگوں میں بڑے پیمانے پہ کوئی نیکی کرتا ہے، وحرام علی الجنۃ ان یدخلها شحیح، اللہ نے جنت اس شخص کے اوپر حرام کر دی ہے کہ جو شخص اس نوعیت کا بخیل ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام کو کتنی شدید بخیل سے نفرت تھی۔ وہ بخیل قصیدے پڑھ کے امام کے پاس آنا چاہے، وہ بخیل بڑے بڑے نعرے لگا کے امام کے پاس آنا چاہے، امام اس بخیل اور کنجوس اور شحیح کو، وہ اصلاً جنت اس کے اوپر حرام ہے، امام قریب نہیں آنے دیں گے اسے۔ اسی طرح اگلی روایت آپ دیکھیں، یہ بھی امیر المومنین سے، یعنی یہ سیاسی جہت سے اسے دیکھیں۔ اگر اس کو فقط ایک اخلاق فردی کے اعتبار سے دیکھا ہمیں شاید کوئی زیادہ فائدہ نہ دے۔ ہم یہ دیکھیں کہ یہ حاکم بخیل تو نہیں ہے، شحیح تو نہیں ہے۔ اگر بخیل ہے یا اطرافی میرے بخیل تو نہیں ہے، مثلا بیت المال پڑا ہوا ہے
اور آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس مال پڑا ہوا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ آقا کیا اہتمام کیا جائے، مثلا مینیو کیسا بنائیں، وہ کہیں گے آقا ان کے لیے ایک دن رکھ دیں، وہ بھی تھوڑا سا گوشت رکھ دیں، اس میں 4 کلو آلو ڈال دیں، پانی زیادہ ڈال دیں، ورنہ پیسے کہاں رہیں گے آپ کے پاس۔ پھر اتنی وہ طریقے سے آپ کو قائل کرے، اور اتنا قائل کیا کہ بندہ قائل ہو جائے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ایسے مورد میں قریب نہ آنے دو، بخیل کو اپنے قریب نہ آنے، یعنی اس کے مشوروں پہ کان بند کر لو۔ پیسے ہیں اگر حلال طریقے سے ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں تو کرو خرچ، وہ ہیں اس لیے کہ ختم ہو، جب ختم ہوں گے تو جس اللہ نے آج دیے ہیں وہ کل بھی عطا کرے گا۔ یہ چھوٹی مثال اس لیے تھی کہ تاکہ آپ حکمرانوں کی بات کو سمجھ سکیں، حکمرانوں میں یہ مسائل زیادہ آتے ہیں، ہوتا ہے کیونکہ حکومتیں چلتی ہیں نا تو کروڑوں کا فنڈ منتقل ہوتا ہے، جسے فارسی میں کہتے ہیں بوجا یہاں پہ کہتے ہیں، جو ہر ایک کا حصہ، مثلا وزارت تعلیم کے ہاتھ میں آیا چند ارب روپے، پاکستان میں قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا اتنے ارب روپے تعلیم پہ۔ اب وہ جب تعلیم پہ آئے ہیں تو وہ اس نے لالچ اس میں شروع کر دیا، یا ابھی کنجوسی کو کریں، وہ اس کی جیب سے نکلتے ہی نہیں ہیں، استاد کو پیسے نہیں دینے، اسکولوں کی دیواریں ٹھیک نہیں کرنی، فرنیچر نہیں خریدنا، نصاب کو رنگین کتابیں میں نہیں چھاپنا، وہ پیسے ہی نہیں خرچ کرتا، وہ قوم ادھر کی ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے مورد میں ایسے افراد کے ہاتھوں میں پیسہ اولاً آنا نہیں چاہیے، اور ایسا کوئی قریبی مشورہ دینے والا ہو تو اسے قبول ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور گھروں میں بھی یہ دیکھیں، جہاں مدیریت ہے وہاں یہ قانون ہے۔ مثلا میں ایک چھوٹا سا آپ کو اور اشارہ کرتا ہوں جس سے آپ ہمارے لیے، ہم اپنی سطح پہ کیونکہ ان امور سے ہدایت لیں۔ گھر ہے، گھر میں آپ کے مہمان آ رہے ہیں، قریبی رشتہ دار، مثلا شوہر ہے تو اس کے بھائی بہن آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بھائی بہن کے لیے اس کا تو دل نرم ہے، اس کی بیگم کا تو دل ویسا نرم نہیں ہوگا، اور اگر بیگم کے بہن بھائی آ رہے ہیں تو شوہر کا دل ویسا نہیں ہوتا عموماً۔ تو مثلا شوہر کے بہن بھائی آ رہے ہیں تو وہ بیگم سے مشورہ لیتا ہے کہ کیا بنائیں، کہتے ہیں آپ بے فکر ہو جائیں میں بنا لوں گی، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ وہ بھی بے فکر ہو جاتا ہے، یار ٹھیک ہے مشکل ہی نہیں ہے۔ وہ جب آتا ہے تو مثلا سلاد انواع و اقسام کے پڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ روٹی بھی ہوتی ہے، اور ایک سالن مثلا دال ہوتی ہے۔ اب شوہر آگے سے اعتراض کرے، کچھ تو بنانا تھا، کہ یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ عموماً خواتین میں یہ والی صفت ہوتی ہے بخل کی، اور یہ صفت ان کے لیے حسن اچھی شمار کی گئی ہے۔ روایات میں نہج البلاغہ میں یہ بیان ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ 6 ایسی صفات ہیں جو خاتون کے لیے اچھی ہیں اور مرد کے لیے قبیح ہیں، کیونکہ خاتون اگر بخیل ہوگی تو وہ اپنے شوہر کا مال خرچ کرنے سے مانع بن جائے گی، شوہر کا بیجا مال نہیں خرچ کرے گی، اس لیے خاتون کے لیے اچھی صفت ہے۔ مرد کا خاتون سے مشورہ لینا غلط ہے، مرد کا خاتون کے ہاتھ میں چیز تھما دینا صحیح ہے، لیکن مشورہ لینا غلط ہے۔ مثلا بیگم سے کہ میرے والدین آ رہے ہیں، آپ ان کے لیے اچھا اتنی کرسیاں لے آنا یا فلاں چیز لے آنا، وہ اب دن قریب آئے، وہ کہ اچھا ابھی لے آتی ہوں، یہ وہ فلاں، اینڈ ٹائم پہ وہ آ گئے تو سستی سی۔ اب آپ زیادہ اعتراض کریں تو کہیں اچھا وہ چیز نہیں دیکھی، وہ میں لے کے آئی تھی، فلاں چیز بھی لے کے آئی تھی، تو گھر کی تو ساری چیزیں میں ہی کرتی ہوں اور میرے اوپر بس اعتراض ہی ہے۔ اب وہ پھر ایک جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ وہاں پہ مرد کو عقل مندی کرنی چاہیے تھی کہ اس نے اس طرح سے دیا کیوں، کیونکہ ادارہ کرتے ہوئے خاتون نہیں ہے کہ اس کے جہاں پہ آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں وہاں پہ خاتون سے مشورے لیں، وہ پیسے خرچ نہیں کرنے دے گی۔ خدا نے اس کے اندر ایک صفت حسن اور اچھی صفت بنا کے بخل کو رکھا ہے تاکہ وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ اس طرح بزدلی ہے، خاتون سے آپ کہیں کہ میں انشاءاللہ تعالی جا رہا ہوں تبلیغات کے لیے، اور جس علاقے میں جا رہا ہوں وہاں پہ 90% تو مبلغ واپس نہیں آتے، تو آپ کا کیا خیال ہے، جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو وہ تو کبھی بھی مشورہ نہیں دے گی، چاہے جتنی عاشق شہادت کیوں نہ ہو، خاتون اس میں مشورہ نہیں دے گی۔ اس لیے وہاں پہ انہیں اطلاع دیں، خبر دیں، مشورہ نہ لیں۔ ہمارے یہ شہری دنیا کا بڑا مسئلہ ہے، وہ بندے سے پوچھیں یار تم کیوں نہیں آئے، یار بیگم نہیں راضی ہو رہی تھی، اسے کہیں کہ کس نے کہا تھا کہ اس سے مشورہ لینے آپ نے؟
اچھا والدین راضی ہو جاتے، بیگم راضی نہیں ہو رہی تھی کہ بیگم کو اطلاع دینی ہوتی ہے اور پھر چھوڑ کے آ جانا ہوتا ہے، نہ کہ بیگم کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، بیگم کو راضی کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اسے بزدل بنایا۔ وہ بزدل ہوگی تو اپنے نفس کو، اپنے وجود کو کسی نامحرم کے حوالے نہیں کرے گی، کسی غیر مرد کے حوالے نہیں کرے گی، اندر سے ڈرے گی۔ تو یہ اللہ نے اس کے اندر ایک صفت رکھی ہے۔ اب آپ اس چیزوں میں مشورہ لینے لگ جائیں خاتون سے، پیسے خرچ کرنے میں خاتون سے مشورہ لیں، اس کا دل ہلنے لگ جائے گا، جان جانے کا خطرہ پیش آ جائے، خواتین ویسے اس مسئلے میں کمزور ہوتی ہیں، تو اس میں مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ اس لیے گھر میں جانا ہے، تبلیغات کرنی ہے، جہاد پہ جانا ہے، کسی اور مقام پہ کسی مدد، رفع عامہ کی مدد کرنے کے لیے جانا ہے، خاتون کو اطلاع دی جاتی ہے اور اس کے نان نفقہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، بس اس کی حفاظت، نان نفقہ کا اہتمام کیا، اچھے انداز میں خداحافظی کی، اطلاع دی، خبر دی، چلے گئے۔ راضی کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ یہ اپنے لیول کے اعتبار سے دیکھیں تاکہ یہ ہم ادارہ چیزوں کو کر سکیں۔ ایک اور روایت دیکھیں اور اسی کے اوپر ہم بخل کے معنی کو ختم کریں گے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا لم یکن للہ فی عبد حاجۃ، کہ عبد میں اگر اللہ کی خاطر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ابتلاہ بالبخل، تو وہ پھر اللہ اسے بخل میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ لڑے اس سے، یعنی اس نے تمام امور اللہ کی خاطر عبودیت کے انجام دے دیے۔ تو بخل ایک ایسا ہے کہ اس سے خوب اسے لڑائیاں کرنے پڑ جاتی ہیں۔ خداوند متعال اس صفت کے ساتھ اسے جہاد کرنے کے اوپر اندر ڈال دیتا ہے، یعنی پیسہ دے دے گا اسے اور اسے مال و دولت دے دے گا، اور اب دیکھیں کہ وہ لڑائی شروع کہ آیا یہ ادا کرتا ہے یا نہیں، زکوٰۃ دیتا ہے، ابھی تو ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ طالب علم بیچارہ، اس کے بعد تو پیسے مشکل سے ہوتے ہیں، اگر پیسے آ جائیں تو تب مسئلہ ہوتا ہے، اچھا یار اسے کھلاؤں یا نہ کھلاؤں، اس نے تو کبھی نہیں کھلایا تھا، اچھا اس کو بھی یہ دے دوں یا نہ دے دوں، یا فلاں کو بھی دعوت پہ بلا لوں یا نہ بلا لوں۔ تو یہاں پہ وہ دیکھے گا کہ کنجوسی کے گہری جڑیں اس کے نفس میں وہ اپنے پائے گا۔ وہ کنجوسی کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے بلائے، وہ اس لیے نہ بلائے کہ یار چلو اس کے ساتھ بھی نیکی کر لوں، اگر وہ ہو تو بہت اچھا ہے، وہ کہے کہ یار میں نے اپنے وجود میں کنجوسی کی جڑیں کاٹنی ہیں، یہ میں نے عطا نہ کیا، یہ میرے ہاتھ سے نہ نکلا، تو یہ جڑیں کیسے کٹیں گی؟ اس لیے تھوڑا تھوڑا ہمیشہ دیتا ہی رہے، تھوڑا دینا نہ دینے سے بہتر ہے۔ نہج بلاغہ میں امام کا فرمان ہے کہ تھوڑا دینے سے مت شرماؤ، اصلاً نہ شرماؤ، کیونکہ نہ دینا تو اس سے بھی بدتر ہے۔ ہوتا ہے نا کہ یار انسان کہتا ہے یار سب نے 1000 روپیہ دیا، میری جیب سے 10 روپے نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اسے وہ حدیثیں یاد آتی ہیں، ایسے دو کہ پتہ ہی نہ لگے اگلے ہاتھ کو۔ تو چلو یہ بھی ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے اس میں بھی، لیکن ہونا کیا چاہیے کہ وہ اپنے وجود میں نیت کے اوپر، یہ ابتلاء اللہ اسے مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کا مبتلا کرنا کیا ہے کہ وہ لڑائی کرے، ادھر تو اس نے بہانہ بنا لیا، لیکن نفس کے حالات کو بہت جاننا چاہیے، بہت گہرے طور پہ۔ نفس کو گہرے طور پہ نہیں جانیں گے تو نفس کے اندر درستگی نہیں ہوتی۔ تو ادھر تو اس نے اب کئی حدیثیں، وہ حدیثیں اس کے اپنے حافظے نے کام نہیں کیا، شیاطین مدد تو کرتے ہیں، انہوں نے لا کے اس کے ذہن میں یہ ڈالی ہے کہ یار یہ بھی تو ہوتا ہے، تو وہ پھر اس طریقے سے لڑائی اندر چھوڑ دے گا۔ اسی طرح روایات میں ہے کہ روایات مختلف ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالفاظ دیگر سیادت جو ہے یہ بخیل افراد کو نہیں ملتی، سرداری، بخیل کو سرداری نہیں ملتی۔ اگر کوئی صاحب عزت ہونا چاہتا ہے کسی بھی جگہ پہ، آپ چاہتے ہیں لوگ آپ سے محبت کریں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا احترام کریں، چند کام انجام دینے شروع ہو جائیں۔ پہلا کام ہے لوگوں کی عزت کریں، کسی کو تو کہہ کے، کسی کا مذاق اڑا کے مت پکاریں، عزت کریں گے۔ دوسرا خرچ کریں، دینے والا ہاتھ ہو، لینے والا نہیں۔ یہ شیعہ سنی دونوں روایات میں وارد ہوا ہے، کثیر ہے۔ وہ شخص سردار نہیں بنتا کہ جس کا ہاتھ لینے والا ہو، دینے والا نہ ہو۔ بالآخر دینے والے کے اثرات گہرے طور پہ وجود کے اندر پڑتے ہیں۔
تو جو سرداری چاہتا ہے، جو عزت احترام کسی جگہ جاتا ہے، اسے خرچ کرنے والا ہاتھ ہونا چاہیے۔ یہ آپ اپنی زندگی میں آزما کے دیکھ لیں، کسی جگہ جائیں، پلاننگ کریں اور وہاں جا کے آپ خرچ کرنے والے ہوں، وہاں پہ عزت کریں گے لوگ۔ آپ خرچ کرنے والے نہ ہوں، لینے والے ہوں، نظریں ان کی بدل جائیں گی، انداز ان کے بدل جائیں گے، تو اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ آئیں دوبارہ اب اس کی طرف بقیہ کی ہم نئی جبانن کا میں نے آپ کے سامنے ایک سیاسی طور پہ مثال پیش کی، اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی شہید قاسم سلیمانی کا انہوں نے بدلہ لینا تھا۔ بدلہ لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی فرد کوئی قتل ہو جائے تو بدلہ کسی اور سے لیا جائے، دین اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ملک میں یہ والی تفرقہ بازی کے دوران وحشت گری چلتی ہے، مثلا ایک شیعہ کو کسی نے آ کے مارا ہے تو اب اگر کسی نے بدلہ لینا ہے تو اس قاتل کو نہیں تلاش کریں گے، کسی کو بھی جا کے اڑا کے آ جائیں گے۔ دین اسلام میں یہ شرعاً جائز نہیں ہے، مکتب تشیع میں اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں جائز نہیں ہے۔ قاتل کو واقعی سزا ملنی چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ جو شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی، وہاں پہ امریکہ برطانیہ کی فوج وہ میدان جنگ شمار ہوتا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کی عوام مراجع نظام کے فتاویٰ کے مطابق وہ حالت جنگ میں نہیں ہیں، لیکن برطانیہ اور امریکہ کی فوجیں، فوجی ادارے، ان کے جاسوسی ادارے وہ حالت جنگ میں ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اس لیے ان کے اداروں میں کام کرنا، ان کی مدد کرنا شرعاً حرام ہے۔ کسی ایسے ادارے کی مدد کرنا جس سے امریکی فوج کو یا امریکی ایجنسیوں کو فائدہ ہوتا ہے، یا برطانوی فوج یا ان کی ایجنسیوں کو فائدہ ہوتا ہے، شرعاً حرام ہے۔ اور پھر وہ غاصب ہے ایک اسلامی ملک کے اندر، عین الاسد میں ان کی جو بیس بنی ہوئی تھی، وہ غاصب ہیں۔ عالم اسلام کی پاکیزہ ترین سرزمین کے اوپر انہوں نے غارت گری کی ہے، اس کے اوپر قبضہ انہوں نے ناجائز کیا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے اس کا نام انتقام شدید رکھا کہ ہم کفر کے ساتھ انتقام شدید ایک لے رہے ہیں۔ اور یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی میں بھی ملتی ہیں۔ یہ جو بیت رضوان کا واقعہ ہے وہ پڑھیں، اس میں بھی آپ کو اس کے کئی نمونے ملیں گے۔ تو انہوں نے وہاں پہ، اب یہ بڑا جرت کا کام تھا کیونکہ امریکہ کے 4 بم ادھر گر پڑے تو آدھا ایران تباہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس پورے خطرے کو مول لیتے ہوئے ان کی پوری بیس کو تباہ کیا۔ یہ ایک چھوٹا عمل نہیں ہے، یعنی ادھر کے علاوہ کوئی اور سرزمین ہوتی، پاکستان کی تو حالت یہ ہے، ریمنڈ ڈیوس یا اس طرح کے جو افراد ہیں، ان کے کتے کو کوئی مار دے تو وہ پاکستانی کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، وہ سارے خاموش بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کے جیسے یہ اسامہ کو انہوں نے مارا ایبٹ آباد میں، ان کے پوری فوجی تنصیبات ان کے حوالے انہوں نے اس اعتبار سے کی، آئے ان کے ہیلی کاپٹر اور انہوں نے نام و نشان ان کا صفایا کیا اس کا۔ ٹھیک ہے، جو بھی دہشت گرد ہے ہم مانتے ہیں وہ دہشت گرد تھا، لیکن دہشت گرد کو مسلمان اس دہشت گرد کو کیوں نہ پکڑے؟ ایک غیر کو، اور وہ بھی دشمنان اسلام ہو، اس کو اپنی سرزمین کے استعمال کی اجازت دیں۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ پکڑ کے خود وہ کہتے ہیں کہ آپ آقا صاحب زحمت نہ فرمائیں، بندہ حاضر ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک قوت چاہیے، اور یہاں پہ بھی روحانی صاحب اور یہ دیگر جو ان کی ایک بڑی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، امریکی غلام ہیں۔ وہ شہید قاسم سلیمانی کو انہوں نے دینے کا معاہدہ لکھ دیا تھا، FTAT یا اس طرح سے کچھ ایک معاہدے کا نام ہے، پارلیمنٹ میں وہ تصویب ہو گیا۔ وہ تو پارلیمنٹ کے اوپر ایک انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی ہے، امام خمینی بنا گئے تھے کہ پارلیمنٹ کا ہر فیصلہ اس ٹیم کے پاس جاتا ہے۔ وہ ٹیم جب اوکے کرتی ہے تو تب وہ آگے کارآمد ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ ہم ساری تحریم ہٹا دیں گے، قاسم سلیمانی کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تصویب کر دیا انہوں نے۔ لہٰذا یہ صرف ہمارے وطن کی بات نہیں، ادھر بھی وہ سازشی عناصر موجود ہیں۔ یہ ہیں بزدل لوگ، یہ ہیں جبن، ان کے وجہ سے قومیں اور ملتیں غلام بن جاتی ہیں دیگر آقاؤں کی۔ لہٰذا یہاں پہ جو وہ حملہ کیا، کمال شجاعت کی ایک علامت تھی۔ یا اسی طریقے سے جو شام کے اندر دہشت گردوں کو اور عالم اسلام کے دہشت گردوں کو ختم کیا ہے، یہ کمال ایک شجاعت کی علامت ہے۔ اگر یہ مشورہ لیں، روحانی صاحب سے رہبر معظم مشورہ لیتے
وہ کیا انہیں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ملک تباہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کھائیں پئیں گے کیسے، زندہ کیسے رہیں گے، ادارے کیسے چلیں گے، یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ اور رہبر کے آس پاس یہ والے مشورہ دینے والے انہیں نہیں ہیں، کوئی اس طرح کے بزدل افراد نہیں ہیں۔ شجاعانہ انہوں نے قدم اٹھایا شام کے لیے، شجاعانہ قدم اٹھایا جو عین الاسد کے اوپر بمبارمنٹ کی، یہ شجاعانہ قدم اٹھایا کہ انہوں نے اپنی کشتیاں آزاد کرائیں، یہ برطانوی اور امریکی فوجیوں نے جو پکڑی۔ تو یہ ہمارے پاس چند مثالیں آتی ہیں کہ آس پاس کے جو افراد ہیں وہ شجاع ہونے چاہیے جن سے مشورہ لیا جائے۔ حتیٰ گھرانوں کے اندر خاتون سے ان مہمات میں مشورے نہیں لینے چاہیے، اور اپنے آس پاس اداروں میں بھی ایسے افراد سے مشورے نہیں لینے چاہیے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھتے تھے، تو وہ خود ان کو کراچی سے آتے ہوئے کسی ایجنسی نے کبھی اٹھا لیا، تو بڑا خوف ان کے اوپر نہ لاحق ہوتا تھا۔ تو ان سے کوئی کہہ دیتا کہ یار میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، رات کا سفر ہے، وہ 1 گھنٹہ تقریر کرتے تھے، نہ جائیں، یہ کریں، وہ کریں، فلاں کریں۔ جو ان سے مشورہ لے لیتا تھا وہ تو نکل ہی نہیں سکتا تھا ادھر سے۔ یہ آنکھوں دیکھی ہماری بات ہے، پیپر دیں یا نہ دیں، چھوٹے چھوٹے اداری مسائل میں بھی، کہ اب اس کے مثلا ایک پیپر رہ گیا، وہ کہتے ہیں آپ پہلے آغا صاحب کو جا کے کہہ دیں، ان سے معذرت کر لیں، انہیں پتہ لگ گیا تو پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہوگا، وہ سب لڑکوں کے سامنے آپ کو یہ کہہ دیں۔ وہ لڑکا بیچارہ ادھر سن کے اسے پسینے آنے لگ جاتے تھے، تو وہ کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس لیے جو بزدل ہے کبھی بھی اس سے مشورہ نہ لے، وہ جو مصیبتیں نہیں بھی آتی، ابھی یہی مسئلہ ہے، پاکستان بارڈر پہ اٹھا رہے ہیں بندے، تو بعض ایسے ہیں خصوصاً پاڑا چنار والوں کو زیادہ اٹھا رہے ہیں، تو کئی بیچارے شریف طلاب بھی ابھی اٹھا چکے ہیں وہ لوگ۔ تو یہاں پہ کئی افراد ہیں، وہ 6 مہینے کی چھٹیوں کے لیے انہوں نے چھٹیاں لی تھی، 3 مہینے ادھر ہی گزر گئے ہیں، وہ جا ہی نہیں رہے۔ انہوں نے 1 ہفتہ پہلے چلے جانا تھا، وہ اب ڈر کے جا ہی نہیں رہے۔ اب وہ کہتے نہیں تم پہلے جاؤ، وہ کہتے نہیں تم پہلے جاؤ، پھر کہتے وہ پہلے جائے، پھر جو چلا جائے اس کی بڑی دقیق اطلاعات، پہنچا نہیں پہنچا، وہاں سے اوکے ہو۔ تو وہ یہ اگر فضا بنا دیں، وہ تو مد مقابل چاہتے ہی ہیں، وہ تو یہی فضا چاہتے ہیں۔ اگر یہ فضا بن جائے تو پھر کہاں سے آپ قدم اٹھائیں گے؟ آپ کے میں نے کوئی جرم انجام دیا تم پوچھ لو، کوئی قانونی طور پہ میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے، کوئی میرا ویزا نہیں تھا، کیا اس میں مسئلہ ہے؟ ایک ریاست کا میں ایک شہری ہوں، ایک شریف شہری ہوں، کسی چیز میں ملوث نہیں ہوں، کسی قانون کو میں نے کبھی نہیں توڑا، تو کس بنیاد پہ مجھے اٹھاتے ہیں؟ یہ جو افراد خوف اور خوفزدہ ہیں، سہمے ہوئے ہیں، یہی اگر مل کے اس جگہ کے اوپر ان سے پوچھ گچھ شروع کر دیں گے، بھائی کیوں ہمیں تم اس طرح کا سلوک کر رہے ہو؟ مثلا ایک آئے گا کالی اینک پہنے ہوئے، پاسپورٹ پکڑے، وہ اٹھا کے پھینکے گا، اب وہ ادھر ڈر کے مارے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس نے ایک لفظ بول دیا کہ یوں پھینکا ہے، اسے وہ اٹھا کے جیل لے جائیں گے، پھر کئی مہینوں کے لیے غائب۔ اب وہ یہ خوف کی فضا جان کے وہ بنا رہے ہیں، وہاں پہ یہ خوف کی فضا کیسے دور ہوگی؟ اس کے اوپر احتجاج ظلم و ستم کے اوپر کیا جائے۔ ایک ریاست میں، ایک ادارے کے ہاتھ میں ہمارے ہی ٹیکسوں کے ذریعے سے ان کی تنخواہیں جاتی ہیں، ایجنسیوں، فوجی اداروں کی تنخواہیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ جو عوام الناس کا پیسہ ہے، یہ جو بجلی کے بل دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں اشیاء کے اوپر، یہ پیسہ لے کے وہ ہمارے ساتھ بدماشیاں کریں۔ اگر وہ قانون کے تابع ہوں تو ٹھیک کریں، مجرم کو پکڑنا ہے واقعاً مجرم کو پکڑیں، لیکن یہ خوف کی فضا بنا کے اور پھر بزدلی والی، یہ جو بزدل حضرات ہیں وہ ان کے عزائم کو پورا کرتے ہیں، لہذا بزدلی کے والے سے مشورہ نہ، مثلا آپ نے جانا ہے خاموشی سے چلے جائیں، خدا کی ذات ہے، موجود ہے، اور اگر کوئی مصیبت ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ خوشحال ترین انسان ہوتا ہے، خوشحال ترین۔ خاموشی سے قدم اٹھائے، کوئی مصیبت آنی ہے تو جان لے کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، اور میں اپنے وجود کو صاف اور پاک رکھوں۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ حصہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔